لاک ڈاؤن نے بہت سی چیزوں کو پرابلمس کو لاک ڈاؤن نے پیش کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں لوگوں کو گھروں میں محفوظ رہنے کی دعوت دی گئی اور نعرہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو پیش آ گئی، اور جس کے نتیجے میں طلاق کی شرح کے اندر بھی ڈیورس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور ان حالات نے جماعت اسلامی ہند جیسی مصلح تنظیم اور تحریک جو اصلاح کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے، وہ ایک موومنٹ ہے، اس نے اور اس کی لیڈیز ونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی کے عنوان سے، مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک ملکگیر مہم منائی جائے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 300 سال پہلے مغرب نے نکاح کے سسٹم کو ختم کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہاں پر جو نکاح کا انسٹیٹیوشن تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور لوگ آزادانہ طور پر زندگی گزارنے لگے۔ 1960s کے اندر ایسا ہوا کہ ٹین ایجرز ایک موومنٹ اٹھا جو اباحیت پسندانہ موومنٹ تھا، اور آج وہاں کے اسٹیٹسٹکس اور آنکڑے یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ more than 60% بچے ایسے ہیں جو حرامی بچے کہلاتے ہیں ہماری زبان میں، جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ کون ہے، بلکہ بہت سے موقعوں پر تو ماں کو نہیں معلوم ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے، اور ماں اپنے بچوں کو لے کر بالکل اسی طرح پھرتی ہے جس طرح بلی اپنے بچوں کو لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو پھرتی ہے۔ یہ صورتحال مغرب میں پیش آئی اور اسی کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر لیو ان ریلیشن شپ اور مختلف قسم کے نعروں، آپ جانتے ہیں کہ جو تقریباً 150 سال سے جو ہمارا قانون تھا جس کے اندر اڈلٹری تھی کہ ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد وہ باہر منہ نہیں ماریں گے اور باہر وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اس طرح کرنا جائز ہے اور کوئی حرام نہیں ہے اور کوئی کرائم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے خاندانی نظام کے چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں۔ یقیناً اسلام کے اندر خاندانی نظام کے لیے بہت سے قوانین دیے گئے ہیں، بہت سی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کی تفصیلات نہیں ہیں، روزے کی تفصیلات نہیں ہیں، حج کی تفصیلات نہیں ہیں۔ اتنا ہی کہا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن ایک مضبوط خاندان کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ میاں بیوی کیسے رہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جو ہارمونیس ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان میں خدا نخواستہ ناچاقی پیدا ہو جائے تو کس طرح پازیٹیو تھنکنگ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پورے میکینزم کو قرآن نے بیان کیا۔ دیگر جو سماجیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، جو ہندوستانی سماج ہے جس کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے پاس نکاح کے لیے، شادی کے لیے ان کے پاس صرف روایتیں موجود ہیں، ان کے پاس قوانین موجود نہیں ہیں، اور روایتیں اور ان کا جو ٹریڈیشن ہے وہ مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں آج ہندو سماج اور ہندوستانی سماج آج بالکل اس کی زد میں آیا ہے اور اس طوفان کے اندر بہہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہند کی لیڈیز ونگ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایک مہم منائیں، اور مہم کے ذریعے سے خود مسلمانوں کے اندر نکاح اور خاندان جیسا جو مقدس ادارہ ہے، جو انسانوں کی آبیاری ہوتی ہے، گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، گھر تربیت گاہ کا نام ہے، وہ ایک اسلامی خلا ہے جس میں شرافت، انسانیت اور پھر زبان سیکھتا ہے بچہ، اخلاق اور آداب اور اقدار سیکھتا ہے۔ ایک ایسے ادارے کا نام گھر ہے۔ گھر صرف گھر میں رہنے والے افراد کا نام ہے، گھر میں رہنے والی چیزوں کا نام گھر نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان میں اچھے تعلقات ہوں، رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کے ساتھ میں وہ کام کریں، اور پھر اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کی تقسیم حق باجانب طریقے سے سورہ نساء کی ابتدائی جتنی 4 رکوعات تسلسل کے ساتھ صرف اور صرف
وراثت کی تقسیم کے اوپر ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیریٹنس پراپرٹی کے لیے کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے۔ 4 رکوعات تو نماز کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں کہیں قرآن کے اندر، تو یہ سب چیزیں مسلم معاشرے کے اندر بیان کرنے کے لیے اور پھر ان کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اور ان کے جو حقوق دیے گئے ہیں، جو اختیارات دیے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو بتانے کے لیے، اور پھر مسلم معاشرے کے اندر ایک سپورٹیو سسٹم بھی ایوالو کیا جائے۔ سپورٹیو سسٹم کیا ہے؟ شرعی پنچایتیں، کاؤنسلنگ سینٹرز، اور اسی طرح شادی سے پہلے کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو تعلیم دینا اور انہیں بتانا کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاریں۔ یہ سارے سپورٹیو سسٹم ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو ایوالو کرنے کے لیے اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آلریڈی ہمارے پاس سپورٹیو سسٹمز موجود ہیں۔ شرعی پنچایتیں موجود ہیں، کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہیں، اور شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کرنے کا انتظام بھی ہم نے کر رکھا ہے، لیکن اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری خواتین انشاءاللہ سروے کریں گی۔ سروے کے اندر بتایا جائے گا اور معلوم کیا جائے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہے اور ان کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سروے کے اندر ہم لوگوں کے نام نہیں پوچھیں گے، ان کے پتے نہیں پوچھیں گے، بلکہ اس کے ذریعے سے رینڈم سروے کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سماج کے اندر کیا چل رہا ہے اور پھر اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم وہ سروے کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی موقع پر ہماری جو لڑکیاں ہیں GIO کے نام سے، گرلز اسلامک آرگنائزیشن، وہ بھی مختلف قسم کی پروگرامز کریں گی اور ان کے اندر شعور بیدار کریں گی، کیونکہ یہ مستقبل کی مائیں ہیں۔ اگر یہ مائیں درست ہو جائیں اور ماؤں کے اندر وہ اقدار اور ویلیوز اور اسلامی قوانین سے وہ واقف ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے لیے اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔